اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ خطبات حرمین سے انتخاب۔ خطبہ جمعہ، امام مسجد الحرام فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ عواد الجوہری حفظہ اللہ تعالی۔ عنوان: عبادت الہی بلند ترین مقام و مرتبہ ہے۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اس اللہ وحدہ کے لیے ہے جو سب پر غالب ہے۔ وہی عزت والا اور معاف کرنے والا ہے جو دن کے بعد رات کو لاتا ہے تاکہ عقل و شعور اور دل و دماغ رکھنے والوں کی یاد دہانی ہو جائے اور عبرت پکڑنے والے دانش بندوں کو سبق مل جائے۔ وہی اپنے چنیدہ بندوں کو بیداری نصیب کر دیتا ہے، اس دار فانی سے ان کی توجہ پھیر دیتا ہے، دائمی غور و فکر، عبرت اور ذکر الہی میں مصروف کر دیتا ہے، نیکی میں محنت، دار قرار کے لیے تگ و دو کی توفیق دے دیتا ہے، غضب الہی اور دار ہلاکت کا سبب بننے والے اعمال سے بچنے اور زندگی کے ہر مرحلے اور ہر موڑ میں دین اسلام پر جمے رہنے اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ میں اس کی کامل اور پاکیزہ ترین، ہماگیر اور بہترین حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی سب سے بڑا محسن اور سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے، نہایت شفیق اور رحیم ذات ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے پیارے اور خلیل ہیں، صراط مستقیم دکھلانے والے اور راہ راست کے داعی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام انبیاء علیہم السلام پر، سب اہل بیت اطہار پر اور نیک لوگوں پر۔ بعد ازاں، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ اللہ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے۔ اخلاص کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، گناہوں کو ترک کر دو، ان پر شرمندگی کا اظہار کرو، دوبارہ ان کا رخ نہ کرنے کا عزم کرو۔ ایسی توبہ کو ہی توبۃ النصوح کہتے ہیں، جس کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اے مسلمانوں، مشکات نبوت کی ایک عظیم حدیث ہے، وہ ہے بھی حدیث قدسی، جس میں دین کے عظیم اصولوں کا تذکرہ ہے، دین کے علم، اس کے احکام، دین کے اصول و فروغ کا بیان ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث انتہائی جامعیت کی حامل ہے، جس میں اللہ رب العالمین کے فضل و رحمت اور بندوں پر اس کی شفقت، نرمی اور مہربانی کا ذکر آیا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کے فضل، احسان، نرمی، رحمت اور احسان کی کئی قسمیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ یہ حدیث بڑی قدر اور بڑے مرتبے والی ہے۔ سلف صالحین نے اپنی تالیفات میں اس کی شرح اور وضاحت کے لیے مستقل ابواب اور عناوین قائم کیے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل شام کے نزدیک یہ سب سے زیادہ مرتبہ والی حدیث ہے۔ ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو اس کی تعظیم و اجلال میں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اسے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے لیے بھی حرام کیا ہے اور تمہارے لیے بھی اسے حرام ہی رکھا ہے، چنانچہ تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، پس مجھ سے ہدایت مانگا کرو، میں تمہیں ہدایت دے دوں گا۔ میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانا مانگا کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب کے سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، بس مجھ سے لباس مانگا کرو، میں تمہیں لباس مہیا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سب گناہ معاف کرتا ہوں، چنانچہ مجھ سے معافی مانگا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میرے بندو، تم کبھی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی اس قابل ہی ہو سکتے ہو کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو۔ میرے بندو،
اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب مل کر ایک انتہائی متقی انسان کے دل کے مطابق پاک باز ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب مل کر سب سے فاجر آدمی کے دل کے مطابق برے ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب مل کر ایک کھلے میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی ہر چیز دے دوں تو بھی جو میرے پاس ہے اس میں اتنی بھی کمی نہ آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جو میں شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں انہی کا بدلہ دوں گا۔ تو جسے بھلائی ملے وہ اللہ کی تعریف کرے اور جسے کچھ اور ملے وہ اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ یہ عظیم حدیث قدسی ہے جو ہمارے لیے زندگی کا راستہ متعین اور منور کر دیتی ہے، ہمیں راہ نجات دکھلاتی ہے اور ایسے لوگوں کو بھی امید کی کرن دکھلاتی ہے جنہیں شیطان نے اپنا آپ ہی بھلا دیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتوں کے شکر ادا کرنے سے بھی غافل ہو بیٹھے تھے۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے بندوں اور بندیوں کی اولاد ہیں، ہم کلی طور پر تیرے قبضے اور اختیار میں ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہم پر رحم فرما، یقیناً تو ہم پر رحم کرنے والا ہے، ہمیں عذاب نہ دے، یقیناً تو ہم پر قدرت رکھنے والا ہے، ہمارے معاملات کو تو خود ہی سدھار دے کیونکہ ہم اپنے معاملہ چلانے سے قاصر ہیں، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کر دے، ہمیں نیکی کا طریقہ سجھا دے۔ اے سب سے زیادہ کرم نوازی کرنے والے، اے اللہ، ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم لائق ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جو تیری رحمت اور شفقت کے شایع نشان ہے۔ تو ہی حق رکھتا ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے اور تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ مجھے یہی کہنا تھا، میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اچھا انجام اور حسن عاقبت اہل تقوی ہی کے لیے ہے، دشمنی صرف ظالموں کے ساتھ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی حقیقی بادشاہ ہے اور ہر شے واضح کرنے والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنیدہ رسول ہے، خاتم النبیین اور امام المتقین ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر۔ بعد ازاں، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ بہترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایجاد کردہ عبادت بدترین کام ہے، ہر ایجاد کردہ عبادت بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی بندگی سب سے اونچا مقام اور سب سے بلند مرتبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مرتبوں کے مقابلے میں اسے چنا۔ عبودیت اور بندگی کے شرف اور مقام کو بڑھانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو مذکورہ حدیث میں 10 مرتبہ اس لقب سے مخاطب کیا ہے، بلکہ قرآن کریم میں کئی مرتبہ اسی لقب سے بندگان الہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور اسے یاد رکھو، اس کا احترام یوں کرو جیسے کرنے کا حق ہے، اپنی حاجتیں اسی کے سامنے پیش کرو، معاملات کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، زمین و آسمان کے خزانے اسی کے پاس ہیں، نہ جانے پھر بھی کافر اپنے پروردگار کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک عظیم حکم دیا ہے جس میں پہلے اس نے اپنا ذکر کیا ہے، فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بڑھا دیتا ہے۔ اے اللہ، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، سید المرسلین، امام المتقین، خاتم النبیین، تیرے بندے، رسول اور خیر و برکت میں سب کے امام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما جسے دیکھ کر اگلے اور پچھلے رشک کریں۔ اے اللہ، خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، اصحاب ہدایت اماموں سے، حضرات ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سے اور تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا، تابعین سے اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما،
اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کرنے والوں کو رسوا فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن و سلامتی اور سکون و چین نصیب فرما۔ اسی طرح سارے اسلامی ممالک کو بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ زندہ اور مردہ مسلمان مردوں اور عورتوں، مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے طبیبوں اور ان کے مددگاروں کی حفاظت فرما۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، انہیں درست فیصلے سجھا اور اس وبا کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ سرحدوں پر پہرا دینے والے جوانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے نشانے درست فرما، انہیں ثابت قدمی نصیب فرما، انہیں اپنے اور ان کے دشمنوں پر غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حوال درست فرما۔ اے اللہ انہیں حق و ہدایت پر یکجان کر دے۔ اے اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما، انہیں ان کے گھروں میں امن نصیب فرما، ان کی زندگی نعمتوں سے بھر دے، ان کے دشمنوں کو روک دے۔ اے اللہ خادم حرمین کو اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، انہیں نیکی اور پرہیزگاری کی طرف لا۔ تمام مسلمان حکمرانوں کو خیر اور نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو بے نیاز ہے اور ہم فقیر اور محتاج ہیں۔ ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس نہ فرما۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اللہ کے بندو، اللہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ عظیم و جلیل کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کی نعمتوں اور نوازشوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ آپ کے اعمال سے باخبر ہے۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔